دوستوں، تعارف کے بعد آپ سب دوستوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے آج اس اہم مسائل پہ کوئٹہ کے اس پہ ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس پریس کانفرنس کو اپنی میڈیا کے ذریعے ارباب اختیار کے کانوں تک ہماری اس فریاد کو پہنچائیں گے۔ معزز صحافی دوستوں، شہر کوئٹہ مضافات کے لاکھوں انسانوں کی آواز بلند کرنے اور خاموش اور بے حس اشرفیہ اور مقتدران کی بد انتظامی اور سنگین انسانی بحران کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ پیش کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس فریاد اور آواز کو بااختیار حکمرانوں تک پہنچانے اور سماجی شعور کی بیداری اور دانش مندی میں مدد کریں گے۔ دنیا بھر میں معروف و مسلمہ قانون قاعدہ ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود، ترقی و خوشحالی اور مسائل کے حل کے ساتھ اختیارات اور فرائض میں توازن و اعتدال پیدا کرنے کے لیے ان کی دہلیز پر فوری طور پر رسائی و بہتری کے لیے لوکل باڈیز بلدیاتی اداروں کو اتنا مضبوط کیا جاتا ہے جو تمام تر ضروریات کی فراہمی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ اور شہریت دینے تک اختیارات رکھتے ہیں۔ اسی خاطر ان ملکوں نے ترقی کی ہے جن میں ہمارے قریبی ممالک ایران اور ہندوستان اور چین اور ترکی کی مجموعی ترقی و پیش رفت میں پرائمری یعنی بلدیاتی سطح پر اختیارات اور قانون سازی کی منتقلی قرار دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں حالات بالکل مختلف ہے۔ معمولی سی گیس پریشر کی بحالی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل کو بھی مرکزی محکموں سے جو محکمے عملہ اس وقت شیطانی محکموں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ معزز صحافی دوستوں، بلوچستان ملک کے سب سے بڑے صوبے کا اعزاز رکھنے کے ساتھ پسماندگی، جہالت، غربت، بھوک و وسائل کی ضیاع میں پہلے نمبر کا اعزاز کرنے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ لاقانونیت، کرپشن، کمیشن، بے حسی اور بخلاہٹ، بدترین بد انتظامی میں بھی منفرد مقام حاصل کر چکا ہے۔ کوئٹہ شہر اقتدار میں ہونے کے باوجود لاکھوں انسانوں کے لیے سنگین اور بد انتظامی کی انتہا پر ہونے کے باعث اذیتناک صورتحال اختیار کر چکا ہے، جس کی بنیادی وجہ سیاسی بد انتظامی، حکومتی اداروں کی نااہلی اور غفلت و لاپرواہی ہے۔ لوکل باڈیز بلدیاتی ادارے کسی بھی معاشرے کی پہلی سیڑھی اور سیاست جمہوریت کی نرسری ہوتی ہے، لیکن کوئٹہ میں اس نرسری کو ویران کر رکھا ہے۔ ممبران اسمبلی، وزراء کرام، مشیران کی فوج فرموش کے ساتھ بیوروکریسی اور اشرافیہ نے لاکھوں انسانوں کے مفادات و ضروریات زندگی کا خون کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف سماجی ترقی، خوشحالی اور جمہوری عمل کو روکا گیا ہے بلکہ کوئٹہ کے لاکھوں عوام کو 3 نااہل ٹولے یعنی کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ایک ایڈمنسٹریٹر کے حوالے کر کے شہر کو تباہی کی ڈالے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ شہر عملاً احتیاط کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پینے کے صاف پانی سے محروم واسع چکن مافیا کے ہاتھوں عوام یرغمال بن گئے۔ منفی درجے سینٹی گریڈ کی شدید سردی میں گیس سے محروم ہونے کے ساتھ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، وولٹیج کی کمی پیشی، اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، افسران ان پر مراد حاصل کرنے کے ساتھ عوام کے بس سے باہر نکلنے کے بعد معزز عدالت و انصاف کی قابو پانے کے لیے بھی اولیے بانوں سے کام لیتے ہیں۔ ماضی کے حسین خیالات و تصوراتی شہر لیٹر پیرس کہلانے والا کوئٹہ شہر عملاً گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ٹریفک پولیس و انتظامی نظام کی حالت جزار یہ ہے کہ دنیا ٹریفک سگنل فری کی طرف گامزن ہے، لیکن کوئٹہ شہر ابھی تک ٹریفک سگنل کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہے۔ ملک کا واحد شہر ہے جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کا معیار 2 نمبر سے 10 نمبری تک پہنچنے میں آزاد اختیار ہے۔ قیمتوں کے تعین کا عالم یہ ہے کہ ایک بھی چیز کی قیمت شہر میں ایک نہیں۔ دوسری جانب پرائس کنٹرول کمیٹی دھاندلی اور بے باکی کی تصویر بن کر رہ گئی ہے۔ زبان گم، اندھے پن، بہرے ہونے کے ساتھ کسی بھی چیز کی قیمت مقرر کرنے اور کنٹرول کرنے کے بجائے مافیاز قیمتوں کا تعین کرتے ہیں اور شہر مضافات میں جیلی ڈگریوں کی کاروبار کے ساتھ جیلی مدرسیات مصنوعات فروخت کرنے جیسے مجرم بچوں اور بچیوں اور خواتین اور بزرگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ معزز صحافی دوستوں، شہر ناقصان اور لاوارث کوئٹہ شہر کے تمام مسائل کا تعلق ایک قومی اور جمہوری بلدیاتی نظام سے مربوط ہے، لیکن یہاں پہ تمام جمہوری بااحساس و ذمہ دار تنظیمیں، ادارے و تنظیمیں اپنی اپنی سیاسی مقاصد اور اہداف کے حصول میں مصروف عمل ہے۔ لڑاؤ، تقسیم کرو، حکومت کرو کی سنگینیوں کی سائے تلے اداروں کو مفلوج کر کے
خوب لوٹ مار اور وسائل کے زیادہ رکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جبکہ عوام کی اکثریت نوجوانوں اور خواتین کے اعتراضات بدترین سیلاب اور بارشوں کے بعد بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ معزز صحافی دوستو، کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ QDM نے اپنے 6 ماہ کی مسلسل جدوجہد، خیالات کے اشتراک اور مسلسل مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ اب عوام کو اپنے بنیادی مسائل کے حل کے لیے خود سڑکوں پر ترقیاتی اپروچ کی تبدیلی اور جمہوری مزاحمت کے لیے نکلنا ہوگا۔ QDM نے آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے ارباب اختیار معزز عدالت عالیہ اور شفیع و مقتدرہ حلقوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر کوئٹہ شہر کے بلدیاتی اداروں کی حلقہ بندی کے عمل کو عوام کی باہمی مشاورت سے مسلمہ اصولوں کے مطابق مکمل کر کے با اختیار عوامی شراکت داری پر مبنی بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ عوام کی رہنمائی کرتے ہوئے با اختیار بلدیاتی اداروں کی بحالی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم کے ساتھ جمہوری و مزاحمتی تحریک کو احتجاج کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جس میں پہلی بار کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ شہری ترقیات، مسائل کے حل، بلدیاتی اداروں کی بحالی اور میونسپل سروسز کی سطح میں بنیادی ضروریات زندگی و شمولیت کے لیے نئے زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات اور ترجیحات کے مطابق پالیسیاں اور ایک منگل سپیر 2:30 بجے عوامی احتجاجی مظاہرے کرے گی، جس میں شہر بھر کے زعماء، سیاسی شخصیات، وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے ساتھ علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانوں اور خواتین و بچوں کے ساتھ دیگر رہنما شرکت کریں گے۔ اس عوامی احتجاجی مظاہرے میں اگلے مرحلے کے لیے شہر بھر میں دھرنے کا اعلان کیا جائے گا اور مزاحمتی تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، جس میں شہر اقتدار میں بنیادی تبدیلیاں لانے کے لیے لاکھوں انسانوں، زعماء، سول سوسائٹی اور تمام طبقات اداروں سے معاونت اور رہنمائی کے لیے QDM کے وفود اور رضاکاروں کے لیے نمائندے رابطے کریں گے۔ شکریہ۔ سخت سردی کے اندر اتنے مسائل، اتنے تکالیف اگر شہر کے لوگوں کو ہے، حالانکہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں وسائل کا ضیاع جو ہے اس کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے، یعنی بلا شبہ ہمارے پیسے لیپس بھی ہوتے ہیں اور ویسے جو یہاں ضیاع ہوتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت جو اسمبلی موجود ہے، جو وزراء کی فوج ہے، اس کے ساتھ کوآرڈینیٹرز کی بھرتی کی ایک بہت بڑا پیمانہ ہے، ضرورت ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ کو یا اس وقت جو صوبائی حکومت ہے انہیں ماہرین کی ضرورت ہے، انہیں سینئر جو کنسلٹنٹ ہے ان کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو جمع کر کے عملاً اس سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر اس شہر میں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، امن نہیں ہے، اور خود جو رویہ ہے ہمارے حکومتی اشرافیہ کا، بیوروکریسی کا، جو انسانی بنیادی عزت ہے، تکریم ہے، وہ بھی اگر آپ کو دفاتر میں نہ ملے تو پھر یہ ریاست کے معنی کیا ہے؟ ٹیکس ہم کیوں دیتے ہیں؟ پیسے تو عوام کے جیب سے آتے ہیں، عوام کے خون پسینے سے آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر لوگ مسلط ہیں نااہلی کی بنیاد پہ، ان کے گھروں سے یا ان کے جیبوں سے پیسے جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بہت تفصیل سے ہم نے بات کی کہ ہمارے شہر میں جو چیزیں اچھی ہے وہ منشیات، ہمارے شہر میں جو چیزیں اچھی ہے وہ منشیات کا دھندا آپ کے سامنے ہے کہ وہ عروج پر ہے، قیمتیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان پر ہے، اور یعنی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو چیز کنٹرول کرنے کی ہے اس کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ سب سے ناکام ترین اس ضلع کے اندر، شہر کے اندر ادارہ بن چکا ہے، اور اسے نیچے کی سطح پہ لانا چاہیے۔ اگر میری ظاہر ہے براہ راست بات اس لیے کرتے ہیں کہ اگر میٹروپولیٹن اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی ہے، اگر ڈسٹرکٹ انتظامیہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی ہے، اگر کمشنر جو ہے وہ جو براہ راست عمل درآمد کے لوگ ہیں، جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں ایک تجربہ ہوا، میں نے اس کو کوٹ بھی کیا، اس میں بات بھی کی بہت افسوس کے ساتھ کہ جب یہاں 1.5-2 مہینے بالکل ساری چیزیں بند رہی سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں، تو ہمارا کوئی ایک بھی صوبائی سیکرٹری جو ہے وہ کسی بھی ایک کام میں شریک نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اتنے لوگوں کو پالتے ہوئے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے وہ کہتے ہیں اتنا بڑا نظام ہم نے بنایا ہے بیوروکریسی کا،
جس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں امارات یا لوگوں کو سہولت دیتے ہیں. جو خرچیاں ہیں ابھی جو لاسٹ رپورٹ آئی ہے وہ بہت شرمناک ہے کہ پاکستان کے بیوروکریسی کی تنخواہیں اور مراعات جو ہے وہ اقوام متحدہ اور ورلڈ بینک کی اس سے زیادہ ہے. یہ بہت شرمناک بات ہے. جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو آپ اتنے مراعات ایک غریب معاشرے میں, ایک غریب ملک میں جس کے پاس نہ زر مبادلہ ہے, نہ خوراک پورا ہے, نہ تعلیم پوری ہے, تو کیوں ہم یہ بنایا ہے. مجھے ظاہر ہے اس بات سے بھی بہت زیادہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم ہر کیس کے لیے عدالت جاتے ہیں. اس وقت کوئٹہ کے جو گیس کا معاملہ ہے, عجب خان صاحب رہا سے ہوتا ہے دلے رہا کلیم صاحب رہا سے نمائندگی رہا سے دلے رہا. اگر ہر چیز کے لیے عدالت ہی جانا اور بھاگنا ہوتا ہے تو پھر یہ جو محکمے ہم نے بنائے یہ کس کام کے ہیں؟ اگر وہ کیسکو کا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ نااہل لوگوں پہ مشتمل ہے, اگر سوئی سندرن کمپنی جو ہے وہ اہلیت نہیں دکھا سکتی ہے, یا سارے جتنے ادارے ہیں, ہاسپٹل کا جو ہمارے یہاں سول ہاسپٹل کا حال جو ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں. تو اس لیے ہم نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ ہم ایک شعور کی بیداری کے لیے اور ایک جمہوری مزاحمت کے لیے میدان عمل میں ہیں. کیونکہ ہم نے پچھلے 4-5-6 مہینوں سے مسلسل ہم ورکنگ کرتے رہے, تجاویز دیتے رہے, بات کرتے رہے. اس لیے ہم ایک جمہوری مزاحمت کے فیصلے کے لیے جائیں گے. انشاءاللہ 27 دسمبر کو ہم ایک بہت منفرد اور یونیک احتجاج کریں گے. یہ ہمارے سارے دوست ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے مختصر بات رکھیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کا جو اتفاق مجروح ہوا ہے, جس میں سیاسی جماعتیں, جس میں سرکاری اشرافیہ, جس میں بشمول تمام اس کے جو پلرز ہیں, بیوروکریسی اور عدلیہ اور اچھے اور برے سارے ادارے جو ہے, یہ سٹار والے اور پول والے سارے شامل ہیں, انہوں نے وہاں بات کر سکیں, مزاحمت کر سکیں. دنیا کے اندر جو سلیقہ ہے, دنیا کے اندر جو ہمت ہے, دنیا کے اندر جو لوگ تبدیلی لاتے ہیں, یہ شہر 40-50 لاکھ انسانوں کے شہر ہے. میں ضرور یہ کہوں گا خواتین سے بھی, مردوں سے بھی, جوانوں سے بھی, کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ بغیر کسی تعصب کے, زبان جو بھی آپ بولتے ہیں, نسل آپ کی جو بھی ہے, مذہب اور عقیدہ آپ کا جو بھی ہے, آپ جہاں سے آئے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, مجھے اور آپ سب کو پانی کی ضرورت ہے. ہم سب کو اس وقت سردی میں گیس کی ضرورت ہے, ہم سب کو بجلی کی ضرورت ہے, ہم سب کو امن کی ضرورت ہے. ہمیں سب اپنے پسینہ بہانے کے لیے, مجھے یہ حق ہے, آپ کو یہ حق ہے, ہر انسان کو یہ حق ہے کہ صبح سے شام تک اس کی جان محفوظ رہے, تاکہ وہ محنت کر سکے, اپنے پسینہ سے جو ہے وہ کمائی کر سکے. ہم تو سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں, اگر سرکار ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے تو پھر ہمیں مجموعی طور پہ ظاہر ہے کہ آنا پڑے گا. اس لیے ہم نے یہ جو ڈرافٹ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, اس میں ایک حل راستہ ہم دے رہے ہیں یہاں کے لاکھوں عوام کو, کہ ہمیں جمہوری مزاحمت کے ذریعے میونسپل سروسز کی بحالی پہ وہ کرنا چاہیے. ہم اس پہ جرگے اور سیمینارز اور ڈائلاگز اور جلسے انشاءاللہ کریں گے, اور ایک بھرپور تحریک کا میں امید رکھوں گا کہ سال 2023 جو ہے, نئے سال کا آغاز اور آمد جو ہے وہ کوئٹہ کے لاکھوں انسانوں کے لیے ایک مثبت اپروچ کے ساتھ ایک بہتر جمہوری مزاحمت اور ترقیاتی اپروچ کے لیے ہوگا. رضا وکیل جو ہے, یہ سٹار والے اور پول والے سارے شامل ہیں, انہوں نے عوامی اعتماد کو مجروح کیا ہے. اس لیے میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہرحال ایک جمہوری مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اب اگر ہر آدمی اسپتال میں اس کی تسدید ہوتی ہے, گیس کے دفتر میں اس کی ہوتی ہے, وہ بجلی کے بل یا بینک جاتا ہے یا دفتر جاتا ہے, کوئی اور کام ہمارا نہیں رہتا ہے, یا ایجوکیشن کی تباہی جو ہے, یا منشیات کا جو دھندا ہے, تو کیوں نہ ہم ایک ٹرانسپورٹ, کوئٹہ شہر کی ٹرانسپورٹ آپ دیکھ لیں نا, وہ جو ہمارے بہت اچھے وزیر اعلیٰ تھے, ان کے گاؤں میں کل حادثہ ہوا ہے, 12 افراد جو ہے اس میں گیس سلنڈر کے حادثے سے, اور کچھ نہیں ہے بیلا میں. آپ میں سے ظاہر لوگوں نے بیلا نہیں دیکھا ہوگا, آپ نے بیلا دیکھا ہے, جہاں 3 دادا, والد اور بیٹا, 3 نسل کے لوگ جو ہے تسلسل سے, کوئی وہ نہیں آیا, وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ان کے شہر میں اسپتال اور اس کا کوئی حفاظتی انتظامات کا یا سیفٹی کے حوالے سے کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے آج آوران کا وزیر اعلیٰ ہے, وہاں بھی نہیں ہے. کل اگر قلعہ سبلا اور قلعہ بلا کی بادشاہی تھی
تو وہاں بھی کچھ نہیں ہے. اللہ رحم کرے کوئی حادثہ چاروں طرف ہوگا, سب لوگ کوئٹہ بھاگیں گے اور کوئٹہ میں بھی کچھ نہیں ہے. تو کیوں ہم تمام مراحل میں تمام چیزوں میں جو ہے وہ تذلیل کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اگر ہم جمہوری مزاحمت کریں, متبادل کی تلاش کریں, ترقیاتی اپروچ کی بات بھی کریں, اور جہاں جہاں کمی کمزوری ہے وہاں حساب کتاب کا پیمانہ اختیار کریں اور وہاں بات کر سکیں,